بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی کھیت میں لاش، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ کیس بڑے دلچسپ انداز میں شروع ہوا۔ بعض اوقات بات کوئی بھی نہیں ہوتی اور لوگ بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ میرے تھانے والے گاؤں میں ایک لڑکی بالی تھی، بڑی چلتی پھرتی اور تیز ترار۔ گاؤں کے کئی لڑکوں سے اس کا سچا پیار چل رہا تھا۔ ایک روز صبح سویرے تھانے میں اطلاع پہنچی کہ بلال شاہ اس لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بلال شاہ سے مجھے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ بال بچے دار آدمی تھا اور دوسروں کو پرہیزگاری کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں ابھی حیرت میں ڈوبا سوچ ہی رہا تھا کہ گاؤں کے 8-10 آدمی غصے میں تپے ہوئے اندر آ گئے۔ ان میں گاؤں کا نمبردار کا بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی اعلان کیا کہ بلال شاہ نے شریفے کی لڑکی سے برا بھلا کیا ہے اور بھاگ گیا ہے۔ اس کی چیخیں سن کر مولا داد اور اس کا بھائی جوئی کے کھیت کے پاس پہنچے تو بلال شاہ انہیں دیکھ کر فرار ہو گیا۔ بالی بے ہوش ہو چکی تھی، اسے اٹھا کر گاؤں میں لایا گیا۔ بالی اور بلال شاہ، میرا سر چکرانے لگا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ بلال شاہ کی تو اپنی لڑکی بالی کے لگ بھگ تھی۔ میں نے پوچھا، لڑکی نے کیا بیان دیا ہے؟ نمبردار کا بیٹا بولا، وہ تو جی ابھی تک بے ہوش ہے، پتہ نہیں بچتی بھی ہے کہ نہیں۔ وہ سارے کے سارے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ معاملہ بڑا نازک تھا۔ سوچنے کی بات تھی، اگر بلال شاہ نے کچھ نہیں کیا تو وہ بھاگا کیوں؟ میں نے اسی وقت کرسی چھوڑی اور لوگوں کے ساتھ شریفے کے گھر کی طرف چل نکلا۔ شریفہ ایک لمبا تڑنگا ہندو تھا اور چند ہی برس پہلے مسلمان ہوا تھا۔ مسلمان بھی کیا ہوا تھا، بس نام مسلمانوں والا رکھ لیا تھا۔ پیشہ کھیت مزدوری تھا۔ ہم اس کے گھر پہنچے تو لڑکی ہوش میں آ چکی تھی۔ ان کے گھر رونا پیٹنا مچا ہوا تھا۔ عورتیں بلال شاہ کے اگلے پچھلوں کو خاص زنانہ قسم کی گالیاں دے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کا غصہ کچھ اور تیز ہو گیا۔ لڑکی کی ماں چھاتی پر ہتھڑ مار کر بولی، انصاف کر تھانے دار جی، اب انصاف کرنا، اب تیری منصفی کا امتحان ہے۔ ہائے میری لڑکی کہیں کی نہ رہی۔ میں نے دل میں سوچا، کہیں کی تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، پہلے کون سا کام اس نے نہیں کیا تھا؟ لڑکی سامنے ہی چارپائی پر لیٹی تھی، ابھی پوری طرح ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ایک عورت اسے پیالے سے دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صحن میں تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم تھا۔ عورتیں، بچے، مرد سب موجود تھے۔ سب کے چہروں پر مصنوعی افسوس اور آنکھوں میں اصلی دلچسپی تھی۔ میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر ان کو باہر نکال دیا اور حوالدار سے کہا، صحن کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دے۔ لڑکی ڈری ڈری نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ لگتا تھا ابھی پھر چیخنے لگے گی۔ میں نے زیادتی کا شکار ہونے والی بہت سی عورتوں کے چہرے دیکھے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے۔ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، کیا ہوا لڑکی؟ اس نے سہمی نظروں سے میری طرف دیکھا اور اس کے ہونٹ تھرانے لگے۔ اس کی ماں چھاتی کوٹ کر بولی، چپ کیوں ہے مرن جوگی، بولتی کیوں نہیں؟ بتا دے سب کچھ جو بیتا ہے تجھ پر۔ لڑکی نے پہلے حیرانی سے ماں کو دیکھا، پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، تھانے دار جی، ادھر کھیت میں ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ لڑکی کا رنگ زرد ہو رہا تھا، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ہکلا کر بولی، پتہ نہیں جی، کوئی لاش پڑی ہے، ادھر آپ جا کر خود دیکھ لیں۔ اللہ دی قسمیں میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ ایک نیا ہی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ لڑکی کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ وہی کچھ کہہ رہی ہے جو دیکھ کر آئی ہے۔ میں نے زور دے کر پوچھا، تم نے خود دیکھی ہے لاش؟ وہ بولی، نہیں جی، میں نے صرف ہاتھ دیکھا ہے، باقی سب کچھ مٹی میں تھا۔ میں نے کہا، بلال شاہ کا کیا معاملہ ہے؟ کون بلال شاہ؟ بلال شاہ تو وہاں موجود نہیں تھا۔ بالی کی ماں چلا کر بولی، ہائے ہائے لڑکی، کیا الٹی سیدھی بک رہی ہے؟ وہ موا مشٹنڈا تیرے ساتھ؟ تم چپ رہو۔ میں نے ڈانٹ کر بڑھیا کی بات کاٹی اور بالی سے کہا کہ وہ میرے ساتھ موقع پر چلے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ نہیں تھانے دار جی، میں نہیں جاؤں گی۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، باب شفیع کے کھیت میں
دوسرے بننے کے ساتھ آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا سب کچھ۔ میں نے اسی وقت حوالدار کو ساتھ لیا۔ گاؤں والے ایک جلوس کی طرح ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ گاؤں سے نکل کر 1 فرلانگ کے فاصلے پر باب شفیع کا کھیت تھا۔ وہاں جوی لہرا رہی تھی۔ جوی کا پودا کافی اونچا ہوتا ہے۔ ہم کھیت میں داخل ہوئے تو نمبردار کے لڑکے نے ایک مقام کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ بالی یہاں بے ہوش پڑی تھی۔ وہاں مجھے 1-2 ٹوٹی چوڑیاں بھی نظر آئیں۔ لوگوں نے اشارے سے بتایا کہ بلال شاہ اس طرف سے ہو کر بھاگا تھا۔ کچی زمین پر ابھی تک بلال شاہ کے پاؤں کے نشانات موجود تھے۔ میں اچھی طرح پہچان سکتا تھا۔ ہم کوئی 15-20 گز آگے دوسرے کنارے پر پہنچے۔ بالی نے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی۔ جلد ہی وہ مجھے منظر نظر آ گیا جسے دیکھ کر بالی بے ہوش ہوئی تھی۔ واقعی خوفناک منظر تھا۔ زمین کے اندر سے ایک مردانہ ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا۔ کلائی اور ہاتھ کے بال مٹی میں سرخ ہو رہے تھے۔ جس نے بھی یہ منظر دیکھا سن ہو کر رہ گیا۔ میں نے لوگوں کو کھیت سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد 2 سنتریوں نے حوالدار کے ساتھ مل کر بڑی احتیاط سے لاش پر سے مٹی ہٹانی شروع کر دی۔ یہ کام 10 منٹ میں مکمل ہوا۔ اب لاش ہمارے سامنے تھی اور اس کی بو ہوا کے ساتھ چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ یہ ایک 30-32 سالہ صحت مند جوان تھا۔ جسم زیادہ لمبا نہیں تھا مگر گھٹا ہوا تھا۔ پیلی شلوار قمیض اور بغیر بازو کا سرمئی سویٹر پہنے ہوئے تھا۔ کالے رنگ کی گرگابی تھی۔ یہ سب کچھ کھیت کی مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ متوفی کے سر پر بائیں جانب 2 زخم تھے۔ ایک زخم جو کنپٹی کے پاس تھا کافی سنگین تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کسی لاٹھی یا کند آلے سے زوردار ضرب لگائی گئی تھی۔ متوفی کی چھوٹی داڑھی بھی تھی۔ لاش کی حالت سے ظاہر تھا کہ اسے دفنائے ہوئے 48 گھنٹے سے اوپر ہو چکے ہیں۔ ایک رات پہلے تیز بارش ہوئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ لاش کا ہاتھ مٹی میں سے نکل آیا تھا۔ اب صورتحال پوری طرح میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ لڑکی صبح سویرے کھیت کے اس حصے میں آئی تھی۔ لاش کا ہاتھ دیکھ کر اور اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ شومئی قسمت بلال شاہ بھی کہیں پاس ہی موجود تھا۔ وہ چیخیں سن کر لڑکی کی طرف بھاگا۔ لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جس وقت وہ لڑکی پر جھکا ہوا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، گاؤں والوں نے دیکھ لیا۔ یہیں سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ انہوں نے بلال شاہ پر شک کیا اور بلال شاہ اس شک کو محسوس کر کے بھاگ کھڑا ہوا اور خیر سے اب تک بھاگا ہوا تھا۔ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور رونا بھی۔ ہنسی بلال شاہ کی ضرورت سے زیادہ ہوشیاری پر آ رہی تھی اور رونا اس کی بے وقوفی پر۔ میں نے ضروری کارروائی کرنے کے بعد لاش اٹھوائی اور تھانے میں لے آیا۔ پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ ایک شخص نے متوفی کو پہچان لیا۔ وہ بولا، یہ رہوالی گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کا نام صوفی جمیل ہے، شام گڑھ میں کپڑے کی دکان کرتا ہے۔ فوراً ہی چند آدمی رضاکارانہ طور پر رہوالی روانہ ہو گئے۔ 2 گھوڑوں پر سوار تھے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد وہ متوفی کے وارثوں کو لے آئے۔ ان میں 3 عورتیں اور 4-5 مرد تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے لاش کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا اور چیخ مار کر غش کھا گئی۔ دوسری عورتیں بھی دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ صوفی جمیل رہوالی کے ایک معزز شخص صادق آرائی کا بیٹا تھا۔ نمازی پرہیزگار تھا۔ صوفی اس کا نام نہیں تھا لیکن مشہور ہو گیا تھا۔ وہ کھیتی باڑی کے علاوہ نزدیکی قصبے میں کپڑے کی دکان بھی کیا کرتا تھا۔ دکان اس کے گھر سے کوئی 7-8 میل کی دوری پر تھی۔ وہ ہفتے میں 2-3 بار وہاں کا چکر لگاتا تھا۔ 3 روز پہلے وہ منہ اندھیرے گھوڑی پر سوار دکان پر جانے کے لیے روانہ ہوا۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود وہ واپس نہیں آیا تو اس کا باپ دکان پر گیا۔ دکان کے ملازم لڑکے نے اسے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ صوفی تو ادھر پہنچا ہی نہیں۔ باپ بے حد پریشان ہوا۔ بیٹے کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر وہ رات کو اس امید پر گھر لوٹا کہ شاید وہ آ چکا ہوگا، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ 2 دن گھر والوں نے سخت پریشانی میں گزارے۔ اس دوران ایک قریبی گاؤں کے کھیتوں سے صوفی کی گھڑی بھی آوارہ گھومتی ہوئی مل گئی۔ گھر میں کل ہی سے رونا پیٹنا مچا ہوا تھا۔ آج گھر والوں نے اس کا مرا ہوا چہرہ بھی دیکھ لیا۔ صوفی کے والد نے بتایا کہ صوفی نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں۔ ایک شادی تو بچپن میں ہو گئی تھی اور دوسری اس نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ پہلی بیوی اس سے 2 سال بڑی تھی جبکہ دوسری 10 سال چھوٹی۔ دوسری بیوی بھی ساتھ آئی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے اس سے سوال جواب کیے۔ اس کی عمر بمشکل 20 سال رہی ہوگی۔ خاصی خوبصورت تھی۔ رونے دھونے سے چہرہ اترا ہوا تھا۔
میں نے محسوس کیا کہ پہلی بیوی کے مقابلے میں اسے شوہر کا زیادہ غم ہے، شاید اس لیے کہ وہ ابھی نئی نویلی تھی، شادی کو فقط 8-10 مہینے ہی ہوئے تھے۔ اس کا نام عطیہ تھا۔ میں نے کہا بی بی تجھے کسی پر شک ہے؟ اس نے انکار میں جواب دیا، لیکن اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ یہ جواب آخری نہیں ہے، اگر میں زور دوں تو وہ کسی نہ کسی پر شک کا اظہار کر سکتی ہے۔ میں نے کہا دیکھ بی بی تو مجھے شکل سے سمجھدار لگتی ہے، میں نے تیرے شوہر کے قاتل کو ڈھونڈنا ہے، اس لیے ہر بات کا جواب ٹھیک ٹھیک دینا، گول مول جواب دینے سے کبھی کبھی بندہ خود بھی پھنس جاتا ہے۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں نے کہا تیرے سسر نے بتایا ہے کہ متوفی کی دوسری شادی اپنی مرضی سے کی تھی، تو نے اسے پسند کیا تھا یا اس نے تجھے؟ میری اس بات کا جواب میں عطیہ نے جو کچھ کہا اور اس کے کہے سے میں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ یہ شادی عطیہ کی پسند کا نتیجہ تھی۔ وہ کبھی کبھی اپنی ماں کے ساتھ کپڑا خریدنے کے لیے صوفی جمیل کی دکان پر جاتی تھی۔ صوفی کے اخلاق اور بول چال نے اسے بڑا متاثر کیا، وہ اس سے محبت کرنے لگی۔ صوفی کی پہلی بیوی سے بچے تھے اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے باوجود اس نے عطیہ سے شادی کی حامی بھر لی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ چوری چھپے مل کر غیر اخلاقی اور غیر شرعی کام کریں۔ شادی کے بعد عطیہ کے اپنے سوکن سے تعلقات سوکنوں جیسے ہی تھے۔ گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا اور کبھی کبھار رنوبت مار کٹائی تک پہنچ جاتی تھی۔ یہ مار کٹائی زیادہ تر پہلی بیوی کے حصے میں ہی آتی تھی۔ میں نے عطیہ سے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس قتل میں اس کی سوکن کا ہاتھ ہو؟ وہ پہلے تو خاموش رہی، پھر آنسو بہاتی ہوئی بولی رسول بی بی کے بھائی ان کو اکثر دھمکیاں دیتے رہتے تھے، چند روز پہلے انہوں نے گالی گلوچ بھی کی تھی۔ عطیہ کے بعد میں نے اس کی سوکن رسول بی بی سے بات چیت کی۔ وہ 34-35 سال عمر کی تھی۔ اس کے چہرے پر مظلومیت اور آنکھوں میں آنے والے دنوں کا خوف تھا۔ وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو جس کی عمر 2.5 سال سے زیادہ نہیں تھی گود میں اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ ایک سیدھی سادی دیہاتن عورت تھی۔ اس نے وہی باتیں کی جو اس کے دل میں تھیں۔ اس نے کہا کہ یہ عطیہ ڈائن بن کر میرے شوہر کو کھا گئی ہے، اس نے میرے شوہر پر تعویذ کر رکھے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ دونوں عورتوں کی باتیں سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صوفی کے قتل میں اس کی دوسری شادی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ سوکنوں والا جھگڑا ان کے گھر میں ضرور تھا، اور یہ بھی درست تھا کہ رسول بی بی کے بھائی متوفی سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، لیکن یہ معاملات اتنے بگڑے نہیں تھے کہ قتل تک نوبت آ جاتی۔ میں نے متوفی کے والد سے بھی سوالات کیے۔ اس نے کہا کہ صوفی کا بہت سے لوگوں سے لین دین تھا، مگر کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا کہ اتنا بڑا اندھیر ہو جاتا۔ وہ بڑا ملنسار اور میل جول والا شخص تھا۔ اس کے دوست زیادہ اور دشمن کم تھے، اور جو تھے وہ بھی اس کی دینداری اور ایمانداری کو مانتے تھے۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے شہر بھجوا دی اور متوفی کے گھر والوں کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد میں نے رسول بی بی کے بھائیوں کو بلا کر ان سے بات چیت کی۔ اس کے علاوہ کھیت کے مالک باب شفیع سے بھی سوال جواب ہوئے، کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ اسی روز شام کو ایک اجنبی شخص بلال شاہ کا رکا لے کر تھانے پہنچا۔ میں یہ جان کر حیران ہوا کہ بلال شاہ موقع واردات سے بھاگ کر کوئی 20 میل دور ہوشیار پور جا پہنچا تھا۔ یہ محبت نامہ اس نے وہیں سے لکھا تھا۔ اس نے قسمیں کھا کر بتایا تھا کہ وہ بالکل بے قصور ہے۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکی کو سانپ وغیرہ نے ڈس لیا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر لڑکی زندہ ہے تو اس سے پوچھا جائے، وہ سب کچھ صاف صاف بتا دے گی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک رکا اپنی بیوی کے نام بھی لکھا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ اس کی نیلی شلوار میں نالا ڈال کر ایک گرم چادر کے ساتھ حامل رکا ہزا کے ہاتھ بھیج دے، اسے ابھی واپس آنے میں 1-2 دن لگ جائیں گے۔ وہ بہت ڈرا ہوا نظر آتا تھا۔ میں اس کی حالت کا تصور کر کے مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ صبح کے وقت وہ ایک اونچی سی دھوتی پہن کر کھیتوں میں جاتا تھا۔ اس دھوتی کے ساتھ اسے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا تھا، اور وہ بھاگا بھی ایسا تھا کہ سیدھا ہوشیار پور جا پہنچا تھا۔ میں نے پیغام لانے والے کو ایک جوابی رکا لکھ کر دیا جس میں بلال شاہ کو اطلاع دی کہ خیر سے مطلع صاف ہو گیا ہے، اب وہ گھر واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں نے لڑکی کے بے ہوش ہونے کی وجہ بتائی اور لاش کی برآمدگی کا ذکر بھی کر دیا تاکہ اسے کچھ تسلی ہو۔ میں نے اپنی گرم چادر اور شلوار قمیض پیغام لانے والے کو دے دی اور کھانا وغیرہ کھلا کر اور کچھ روپے دے کر اسے واپس بھیج دیا۔ تیسرے روز پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ متوفی کی موت سر کے زخموں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کن پٹی پر آنے والا زخم جان لیوا تھا۔
متوفی کے جسم پر خراشوں کے نشانات تھے اور ایک گھٹنے پر بھی گہری چوٹ تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل اور مقتول کے درمیان جدوجہد ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق قتل پیر کی شب 12 اور 8 بجے کے درمیان ہوا تھا۔ پولیس سرجن نے رائے کے خانے میں خیال ظاہر کیا تھا کہ سر کے زخموں کے رخ اور انداز سے شبہ کیا جا سکتا ہے کہ ضارب نے آلہ قتل بائیں ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ عین ممکن ہے کہ وہ شخص بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہو۔ مکمل رپورٹ پڑھنے کے فوراً بعد میں راہوالی گاؤں روانہ ہو گیا۔ راہوالی میں اس وقت تک مقتول صوفی جمیل کا کفن دفن ہو چکا تھا۔ گھر والوں کے دماغ بھی کچھ پرسکون تھے۔ میں نے ان سے دوبارہ پوچھ گچھ شروع کی۔ عطیہ نے بتایا کہ اس کے شوہر نے جس دن دکان پر جانا ہوتا تھا وہ صبح بہت جلدی نکل جاتا تھا۔ سورج چڑھے وہ قصبے سے ہو کر واپس بھی آ جاتا تھا۔ اس قصبے کا نام شام گڑھ تھا۔ راہوالی سے شام گڑھ کوئی 7 میل کی دوری پر تھا۔ گھوڑی پر یہ 2 گھنٹے کی راہ تھی۔ راستہ صاف ستھرا تھا۔ اس راستے سے ایک دوسرا راستہ ہمارے گاؤں کی طرف نکلتا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے پیر کی اس رات کو مقتول کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اسی راستے پر ہوا تھا۔ وہ اپنی دکان کی طرف جانے کے بجائے ہمارے گاؤں کی طرف مڑ گیا تھا اور کوئی 2 میل فاصلہ طے کرنے کے بعد جوی کے اس کھیت تک پہنچا تھا۔ کیا وہ وہاں پہنچا تھا یا اسے لایا گیا تھا؟ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہمارے گاؤں کی طرف آیا ہو۔ وہاں اس کا کوئی جاننے والا تھا اور نہ اس کا کسی سے کوئی تعلق واسطہ تھا۔ شاید قتل کرنے والا یا کروانے والا اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور وہ جان بچانے کے لیے اس طرف نکل آیا تھا۔ لیکن وہ کون تھے؟ کوئی زمین کا تنازع، پیسے کا لین دین، عورت کا معاملہ، کچھ بھی واضح طور پر سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میرے پوچھنے پر مقتول کی بیوی عطیہ نے بتایا تھا کہ صوفی کبھی کبھار پوری 5 نمازیں پڑھنے لگتا تھا اور کبھی نہیں بھی پڑھتا تھا، لیکن ان دنوں صبح کی نماز بڑی باقاعدگی سے پڑھ رہا تھا اور کسی صورت قضا نہیں کرتا تھا۔ میں نے عطیہ سے پوچھا، اس روز صوفی کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ ذرا سوچ کر ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔ وہ اپنی کلائی کی نئی نویلی سنہری گھڑی کو دیکھ کر بولی، میرا خیال ہے جی کہ اس وقت 4 بجے تھے۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ صبح کی نماز کے لیے کہاں رکا ہوگا؟ وہ بولی، مجھے کچھ پتہ نہیں جی، پر وہ صبح کی نماز کے لیے رکے ضرور ہوں گے۔ میں نے متوفی کے باپ سے کہا، آپ بتائیں بزرگوں، اگر وہ 4:15 بجے یہاں سے نکلا ہو تو صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے کہاں رکا ہوگا؟ صوفی کا باپ سوچ میں ڈوب گیا، کہنے لگا، تھانے دار جی، راستے میں کچھ نہیں تو 10-15 گاؤں تو پڑتے ہوں گے، تقریباً ہر گاؤں میں مسجد بھی ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا، پھر بھی کوئی اندازہ لگائیں۔ وہ دل ہی دل میں نماز کے وقت کا حساب لگا کر بولا، ہو سکتا ہے ماچھی پورا یا سادھو کی میں رکا ہو۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھے کی آنکھیں بھیگ گئیں، شاید بیٹے کی کوئی بات یاد آ گئی۔ میں نے گھر والوں سے کچھ اور پوچھ گچھ کی، پھر اپنے ASI کے ساتھ ماچھی پورا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماچھی پورا کا فاصلہ وہاں سے 4 میل تھا۔ دوپہر کے وقت ہم ماچھی پورا پہنچے، مسجد کے امام صاحب سے ملے، ان سے تفصیلی بات چیت ہوئی، مگر وہ صوفی جمیل کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے۔ اس کے بعد ہم سادھو کی گئے۔ سادھو کی ساری آبادی مسلمانوں کی تھی، مسجد بھی کافی بڑی تھی۔ مسجد کے امام صاحب سے ملے، انہوں نے فوراً ہمارے مطلب کی بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جمیل کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ انہوں نے اس کے سرمئی سویٹر اور لال مفلر کا خاص طور پر ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، یہ وہی جوان ہے نا جس کی شام گڑھ میں کپڑے کی ہٹی ہے؟ میں نے اسبات میں جواب دیا۔ وہ بولے، وہ ہفتے میں 1-2 بار ہماری مسجد میں صبح کی نماز پڑھا کرتا ہے۔ وہ گھوڑی مسجد کے باہر باندھ دیتا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ بائیں طرف والے ککر کے ساتھ باندھا کرے۔ بڑا نیک جوان ہے، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ میں نے کہا، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ پچھلے پیر اس نے یہاں نماز پڑھی تھی؟ میرا مطلب ہے تقریباً 7-8 دن پہلے۔ مولوی صاحب سر کھجاتے ہوئے ذہن پر زور دینے لگے، پھر بولے، میرا خیال ہے وہ پیر ہی تھا۔ ہاں پیر ہی تھا، مجھے یاد آ گیا۔ اس دن ہلکی بوندا باندی ہوئی تھی، اس نے گھوڑی سامنے تندور والی کے چھپر تلے باندھ دی تھی۔ بوندا باندی ہو رہی تھی نا اس دن؟ میرے حوالدار نے تصدیق کی کہ اس صبح دیر تک ہلکی پھوار پڑتی رہی تھی۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ اپنے قتل کی صبح صوفی جمیل اس مسجد تک پہنچا تھا۔ وہ راستہ جو ہمارے گاؤں کی طرف نکلتا تھا اس مسجد سے کوئی 4 فرلانگ کی دوری پر تھا۔ اس کا مطلب تھا صوفی جمیل کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ اس گاؤں میں پیش آیا، یا پھر اگلے 4-5 فرلانگ کے راستے پر۔
میں نے امام صاحب سے کہا محترم بات یہ ہے کہ صوفی جمیل پیر کی رات قتل ہو گیا ہے اور اس کی لاش یہاں سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر پائی گئی ہے۔ امام صاحب نے حیران ہو کر کہا اچھا وہ لاش جو نالے پار کے کھیتوں میں ملی ہے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ امام صاحب یہ جان کر حیران تھے کہ یہ لاش صوفی جمیل کی تھی۔ کچھ دیر اس ناگہانی موت پر بات ہوتی رہی۔ امام صاحب اور گاؤں کے دوسرے بڑے حیران تھے کہ یہ کام کیسے ہوا۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا اس رات گاؤں میں کوئی واقعہ ہوا ہو، میرا مطلب ہے کوئی چوری چکاری، کوئی جھگڑا؟ امام صاحب سوالیہ نظروں سے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کے ذہن میں ایسی بات نہیں آئی۔ ایک شخص نے عام سے لہجے میں کہا بس چودھری تلقین مرا تھا اس دن، پیر کی صبح مرا تھا اور منگل کی شام کل ہوئے تھے اس کے۔ اس شخص کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ گاؤں والے اپنے اپنے ذہنوں پر زور دے رہے تھے، پھر ان کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ چودھری تلقین اس دن مرا تھا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ نہیں نہیں پتر، تم غلط سمجھ رہے ہو، امام صاحب نے کہا۔ یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ وہ نشئی تھا، صبح سویرے چھپڑ کے کنڈے بیٹھا پیشاب کر رہا تھا کہ اندر جھونک کھا گیا۔ ٹھنڈا پانی تھا، اکڑ کر مر گیا۔ صبح دیکھا تو لاش تیر رہی تھی۔ امام صاحب دبی دبی آواز میں بات کر رہے تھے، جیسے ڈر ہو کہ مسجد سے باہر کوئی سن نہ لے۔ میں نے پوچھا یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ ایک نمازی بولا یہی نماز کے وقت کا تھا جی۔ میں نے کہا امام صاحب میں اس معاملے میں کسی طرح کی ڈھیل رکھنا نہیں چاہتا، آپ مجھے چودھری تلقین اور اس کی موت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ جواب میں امام صاحب اور دوسرے نمازیوں نے مل جل کر جو معلومات بہم پہنچائیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔ چودھری تلقین اچھا شخص نہیں تھا، ہر جوان عورت پر بری نظر ڈالتا تھا، حالانکہ گھر میں 3 عورتیں پہلے سے موجود تھیں۔ نشہ پانی بھی کرتا تھا، کسی غریب کمزور کی عزت اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں تھی۔ چودھری تلقین 5 بھائی تھے، تلقین سب سے چھوٹا تھا، اس کی عمر 45 کے لگ بھگ تھی۔ بڑا بھائی کرم داد بہت شریف آدمی تھا، لوگ اس سے خوش تھے، مگر اپنے بھائی کے خلاف وہ بھی کوئی بات نہیں سنتا تھا، اور یہی چاروں بڑے بھائیوں کی کمزوری تھی۔ وہ تلقین کو روکتے ٹوکتے تو شاید ہوں گے، مگر کسی غریب کی بہن بیٹی کے لیے وہ آپس میں لڑائی کا خطرہ مول نہیں لیتے تھے۔ گاؤں والے چودھری تلقین سے بہت تنگ تھے، شاید ان کی بددعائیں ہی اسے لے ڈوبی تھیں۔ مجھے یہ معاملہ پر اسرار محسوس ہونے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چودھری کرم داد سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ چودھری تلقین کے بڑے بھائی کرم داد کو میں جانتا تھا، وہ واقعی ایک اچھا آدمی تھا۔ میں 3-4 بار اس سے مل چکا تھا، وہ خاصا باروب شخص بھی تھا۔ مسجد سے اٹھ کر ہم سیدھے کرم داد کی حویلی میں جا پہنچے۔ کرم داد نے گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا، حویلی کے احاطے میں ہی ہمارے لیے موڑے رکھوا دیے اور چائے وغیرہ کا انتظام کیا۔ میں نے کرم داد اور اس کے بھائیوں کو وہ ساری باتیں بتائیں جو مسجد میں امام صاحب سے کہہ چکا تھا۔ چودھری حیران ہو رہا تھا کہ میں یہ ساری باتیں اسے کیوں بتا رہا ہوں۔ انہیں چودھری تلقین کی موت کے بارے کسی طرح کا کوئی شک نہیں تھا۔ میں نے پوچھا چودھری تیرے بھائی کی موت کا واقعہ کتنے بجے ہوا تھا؟ اس نے کہا یہی کوئی 4:30-5 بجے کا ویلا تھا، کافی اندھیرا تھا ابھی۔ میں نے کہا اور میرا خیال ہے کہ صوفی جمیل کو بھی قریب قریب اسی وقت مارا گیا ہے۔ وہ سب حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ کرم داد بولا تھانے دار تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا چودھری کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے بھائی کی موت اور صوفی جمیل کے قتل میں کوئی تعلق ہو؟ وہ سارے گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کرم داد نے مری مری آواز میں کہا تعلق کیا ہونا ہے جی، بس اس کی آئی ہوئی تھی، بیمار رہتا تھا، شراب اس کی دوائی بن چکی تھی۔ کچھ دن پہلے بھی صبح پیشاب کرنے نکلا تھا تو حویلی کے دروازے میں گر گیا تھا۔ میں نے کہا آپ نے لاش کو غور سے دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے کوئی نشان وغیرہ تو نہیں تھا؟ چودھری نے انکار میں سر ہلا دیا، مگر امام صاحب جو پاس ہی بیٹھے تھے اچانک کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ میری نظروں سے ان کا یہ انداز چھپا نہیں رہا۔ مجھے شک ہوا کہ ان کا جواب چودھری کے جواب سے مختلف تھا۔ یہ بات میں نے ذہن میں رکھ لی اور چودھریوں سے مزید سوال جواب کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے حویلی سے باہر جا کر موقع دیکھا۔ وہ جوہڑ یا چھپڑ جس میں چودھری تلقین گرا تھا حویلی کے باہر دروازے سے کوئی 100 گز دور تھا۔ کناروں پر اونچی گھاس تھی۔ خمار زدہ شخص کنارہ ڈھونڈنے کی کوشش میں جوہڑ میں گر سکتا تھا، تاہم سوچنے کی بات یہ تھی کہ جو شخص 100 گز چل کر جوہڑ پر آ سکتا ہے وہ اتنا مدہوش تھا کہ پانی میں گرنے کے بعد باہر نکلنے کی کوشش بھی نہ کر سکا، جبکہ جوہڑ کناروں کے پاس زیادہ گہرا بھی نہیں تھا۔
میں نے چودھری کرم داد سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھے چودھری تلقین کے وہ کپڑے دکھا سکتے ہیں جو اس نے پہنے ہوئے تھے؟ چودھری نے کہا کہ ہمارے رواج کے مطابق مردے کے کپڑے جلا دیے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں سادھو کی واپس آ گیا۔ بہرحال میری تفتیش کا اتنا اثر ضرور ہوا تھا کہ چودھری اپنے بھائی کی موت کے بارے شک میں پڑ گیا تھا۔ تھانے واپس آیا تو پتہ چلا کہ بلال شاہ اپنی جلا وطنی کے بعد واپس آ چکا ہے۔ گاؤں پہنچ کر اس نے گاؤں والوں سے خوب لڑائی کی تھی، خاص طور پر نمبردار کے لڑکے سے کافی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ میں تھانے پہنچا تو وہ منہ پھلائے میرے ہی کمرے میں بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی تیوری کچھ اور چڑھ گئی، سب کو برا بھلا کہنے لگا۔ دراصل اب وہ اپنے کیے پر خود ہی شرمندہ ہو رہا تھا۔ اصولاً اسے موقع سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، بھاگ کر وہ خوامخواہ گندا ہو گیا تھا۔ حالانکہ اب سارا معاملہ صاف ہو چکا تھا، پھر بھی اس کی شرمندگی نہیں جا رہی تھی۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات تھی۔ بہرحال میں نے سمجھا بجھا کر اسے رام کر لیا اور حوصلہ افزائی کے لیے فوراً ہی ایک کام بھی اس کے سپرد کر دیا۔ میں نے کہا کہ وہ اس وقت سادھو کی چلا جائے اور مسجد کے امام صاحب کو خاموشی کے ساتھ یہاں لے آئے۔ بلال شاہ گیا اور مغرب سے کچھ پہلے امام صاحب کو گاؤں لے آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ وہ خود ہی یہاں آنے کا سوچ رہے تھے کیونکہ انہوں نے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب مجھے بھی تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا آہو پتر جی، اس وقت چودھری پاس تھے، بات میرے منہ میں آتے آتے رہ گئی۔ میں نے کہا تو اب فرما دیجئے۔ انہوں نے کہا پتر جی، میں نے چودھری تلقین کی میت کو غسل دیا تھا، مجھے اس کے جسم پر ایک دو جگہ نشانات نظر سے آئے تھے۔ اس وقت تو میں نے زیادہ غور نہیں کیا، پر آج دوپہر کو جب تم نے چودھری سے اس بارے میں بات کی تو مجھے وہ نشان یاد آ گئے۔ ایک نشان تو اس کی ناف سے ذرا اوپر پسلیوں کے پاس تھا، گہرا نیل سا تھا۔ دوسرا نشان اس کی گردن کے سامنے تھا، مگر سامنے کی طرف نہیں، پچھلی طرف۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے گردن کی دائیں طرف انگوٹھا تھا اور دوسری طرف 4 انگلیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا شاید لاش کو چھپڑ سے نکالتے وقت یہ نشان پڑ گیا ہے، مگر اب سوچ رہا ہوں لاش تو موت کے 1.5 گھنٹے بعد نکالی گئی تھی، اس وقت کیسے نشان پڑ گیا؟ امام صاحب کی باتیں میرے دل کو لگ رہی تھیں، یہ باتیں میرے شبے کی تصدیق بھی کر رہی تھیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا سوچ کر ٹھیک بتائیے کہ گردن پر انگلیوں کا نشان کس طرف تھا اور انگوٹھے کا کس طرف؟ مولوی صاحب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد وہی جواب دیا جو وہ اس سے پہلے دے چکے تھے، یعنی جہاں تک انہیں یاد پڑ رہا تھا انگوٹھے کا نشان دائیں طرف اور انگلیوں کا بائیں طرف تھا۔ امام صاحب کی بات سے پتہ چلتا تھا کہ متوفی کی گردن پر بائیں ہاتھ کا نشان تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ تلقین کی موت حادثہ نہیں قتل ہے اور صوفی کے قتل سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ وہ جا کر چودھریوں کو بھی یہ نشانوں والی بات بتا دیں تاکہ انہیں خواہ مخواہ بدگمانی نہ ہو کہ ان سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ پھر میں نے انہیں شکریہ کے ساتھ واپس بھیج دیا اور خود کوشش شروع کر دی کہ چودھری تلقین اور صوفی جمیل کے درمیان کسی تعلق کا پتہ چل سکے۔ علاقے کے 1-2 باخبر افراد کو بلایا، اس کے علاوہ صوفی کے چند دوستوں اور اس کے والد صادق ارائیں سے بھی رابطہ قائم کیا۔ صادق ارائیں سادھوکی کے چودھریوں کو ذاتی طور پر بھی جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کا سادھوکی کے چودھریوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ صوفی کے 4 دوستوں سے بھی ایسے کسی تعلق کا پتہ نہیں چلا۔ میرے ذہن میں ایک بات اور آئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ صوفی جمیل نے چودھری تلقین کو قتل ہوتے دیکھ لیا ہو اور قاتل اس کے پیچھے لگ گئے ہوں، وہ ان سے جان بچا کر بھاگا ہو اور انہوں نے اسے پکڑ کر ہلاک کر دیا ہو۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی نہ کسی سراغ تک پہنچ جاؤں گا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی گاؤں میں موجود 2 افراد پر اصرار طریقے سے مرے تھے۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کی موت میں کوئی تعلق نہ ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ سادھوکی کے چودھری تھانے پہنچ گئے۔ بڑے بھائی کرم داد کے علاوہ 2 چھوٹے بھائی اور ان کا ایک منشی رام لال بھی تھا۔ وہ سارے بڑے گم سم اور پریشان تھے۔ میں ان کی پریشانی کی وجہ سمجھ رہا تھا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں۔ کرم داد نے کہا تھانے دار، تم نے ہمیں بھی شبے میں ڈال دیا ہے اور تمہاری بات ہے بھی ٹھیک۔ اب مولوی قدیر نے بھی بتایا ہے کہ اس نے تلقین کے پنڈے پر کچھ نشان وغیرہ دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ یہ منشی رام لال بھی ایک بات بتا رہا ہے۔ پھر چودھری نے رام لال سے کہا کہ وہ خود ہی وہ بات بتائے۔ رام لال دبلا پتلا ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس نے کہا
تھانے دار جی، چودھری صاحب کی لاش پہلے میں نے ہی دیکھی تھی۔ اس وقت کافی روشنی ہو چکی تھی۔ چودھری صاحب کے دیہانت سے ایک دن پہلے شام کے وقت میری اینک کا ایک چھوٹا سا پیچ چھپڑ کے پاس کہیں گر گیا تھا۔ میں صبح صبح حویلی سے نکل کر وہ پیچ ڈھونڈنے لگا۔ اس وقت بڑی باریک سی پھوار پڑ رہی تھی۔ مجھے 2-3 جگہ گھوڑے کے سموں کے نشان نظر آئے۔ یہ نشان بالکل تازہ تھے۔ میں نے اس وقت سوچا بھی کہ یہ صبح ہی صبح چھپڑ پر کون آیا تھا۔ پھر میرا دھیان پانی کی طرف چلا گیا اور چودھری صاحب کی لاش دیکھ کر میں سب کچھ بھول بھال گیا۔ منشی رام لال کی اطلاع ایک خاص طرف اشارہ کر رہی تھی۔ صوفی جمیل گھوڑی پر سوار تھا اور یہ عین ممکن تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر وہ جوہڑ کی طرف آیا ہو۔